حمدا والصلاة والسلام ما لا بد منہ، درس نمبر 18 کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے تھے اور ان میں ہم اوقات کا بیان ان میں ہم قرات کا بیان پڑھ رہے تھے کہ کس طرح اور کتنی قرات کرنی چاہیے۔ تقریباً آدھا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ وہ اگر مقتدیاں فارغ و راغب در طول قیام باشند روا باشد کہ قرات طویل خواند یا خواند۔ اگر مقتدی جو ہیں وہ فارغ ہوں، یعنی ان کے پاس وقت ہو اور رغبت بھی ہو نماز کی طرف، قیام لمبے قیام کی طرف، تو جائز ہے کہ لمبی قرات کی جائے، جائز ہے۔ یہ خواند اس کو میں نے اس وجہ سے پڑھا ہے کہ اگر آپ اس کو ماضی بھی پڑھیں گے تو چونکہ اگر حرف شرط آیا پڑا ہے تو اگر حرف شرط کی وجہ سے اس کا ترجمہ مستقبل والا ہوگا۔ یہ آپ نے فائدہ تن پڑھا تھا شرط کے بیان میں کہ حرف شرط کے بعد جو بھی فعل آ جائے وہ استقبال کا معنی دیتا ہے۔ اب یہ آگے مثال دے دیں گے لمبی تعریف قراتوں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ در نماز فجر در یک رکعت سورت بقرہ خواندہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں ایک رکعت میں سورہ بقرہ آپ نے پڑھی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در 2 رکعت مغرب سورہ اعراف خواندہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی 2 رکعتوں میں سورہ اعراف پڑھی ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ در نماز فجر اکثر سورہ یوسف میں خواند۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف پڑھتے تھے اکثر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیا والے صحابی تھے، بہت حیا والے، بہت زیادہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ شرم و حیا عطا کی تھی، تو اسی مناسبت سے، اسی رغبت سے سورہ یوسف میں چونکہ شرم و حیا کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو وہی اسی مناسبت سے یہ اپنے سوچ کی بات ہوتی ہے، اپنے دل کی بات ہوتی ہے، کس طرف بندے کی زیادہ رغبت ہوتی ہے بندہ اس طرف جھکاؤ اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن رعایت حال مقتدیاں ضرور است، لیکن مقتدیوں کے حال کی رعایت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صحابہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق اکبر سرکار کی ان سنتوں کے چکر میں لوگوں کو متنفر کر بیٹھے ہیں، نماز کو مذاق بنا بیٹھے ہیں، لوگ باتیں کرتے رہے ہیں کہ بھائی مولوی تو چھوڑتا ہی نہیں ہے ہمیں، تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس کی مثال بھی دے رہے ہیں جو میں نے بات اب کی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ در نماز عشاء سورہ بقرہ خواند۔ ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ پڑھی نماز میں عشاء میں، ٹھیک ہے۔ یک مقتدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرد، ایک مقتدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمود، اے معاذ، حضور نے فرمایا معاذ، مگر تو در فتنہ و بلا و معصیت میں اندازی، تو فتنہ اور بلا اور معصیت میں ڈالتا ہے، میں اندازی حال کا صیغہ ہے، بے اندازی حال ڈالتا ہے، مصر سبح اسما و شمس و مانند عام خان، سبح اسما صورت یا و شمس کی مثل یا ان کی مثل پڑھتا رہ، میں خان، یہ امر استمراری ہے۔ غرض کے رعایت حال مقتدیاں اہم است، الغرض مقتدیوں کے حال کی رعایت ضروری ہے۔ ودر نماز صبح روز جمعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ و سورہ دہ خواندہ، و مقتدی ساکت باشد و متوجہ بقرات امام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے، اور مقتدی ساکت رہیں اور امام کی قرات کی طرف متوجہ۔ اور در نوافل آیت ترغیب و ترہیب
ترغیب و ترہیب و دعا و استغفار و تعوذ از دوزخ و درخواست بہشت مسنون است. اور نوافل میں کون سی آیات ترغیب، آیات ترغیب، جن میں آیات ترغیب وہ ہیں جن میں نعمتوں کا ذکر ہے جیسے سورہ رحمان کی آیات مبارکہ مختلف ہیں، الشمس والقمر بحسبان وغیرہ وغیرہ، ایسی آیات پڑھے. اور نوافل میں ترہیب کے آیات پڑھے جن میں عذاب سے ڈرایا گیا ہو. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ترہیب والی آیتیں ہوتی ہیں. اور ترغیب والی جس میں نعمتوں کا ذکر ہو، یعنی سورہ رحمان ترغیب و ترہیب کا مجموعہ ہے. سمجھ آئی؟ اور دعا والی آیات پڑھے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وغیرہ وغیرہ آیتیں. اور استغفار والی آیتیں، انی تبت الیک. اور تعوذ، پناہ مانگنے والی آیات پڑھے، دوزخ سے پناہ مانگنے والی آیات پڑھے. اور بہشت کی درخواست کرنے والی آیات پڑھے، رب اغفر لی ولوالدی وغیرہ وغیرہ آیات. چون از قرات فارغ شود تکبیر گویاں برکوع ود، جیسے قرات سے فارغ ہو تکبیر کہتے ہوئے رکوع کی طرف چلا جائے. اور وقت رفتن برکوع، اور رکوع کی طرف جاتے وقت، و سر برداشتن ازاں رفع یدین نزد امام اعظم سنت نیست. رکوع میں جاتے وقت اور سر اٹھاتے وقت رکوع سے رفع الیدین امام اعظم کے نزدیک سنت نہیں ہے. یعنی رفع الیدین کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس طرح تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں رکوع میں جانے کی تکبیر کے ساتھ، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھانا، امام صاحب کے نزدیک یہ سنت نہیں ہے. لیکن اکثر فقہاء و محدثین اس بات عام کنند، لیکن اکثر فقہاء و محدثین اس کا اس بات کرتے ہیں رفع الیدین کا. و در رکوع ہر دو زانوں را بہر دو دست محکم بگیر، اور رکوع میں دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ محکم پختہ پکڑ لے. وہ انگشتاں را کشادہ دارد، اور انگلیوں کو کھلا رکھے. وہ سر و پشت را بسریں برابر کند، اور سر اور پشت کو رکوع میں سر اور پشت کو سرین کے برابر کرے. اس کی مثال علماء یوں دیتے ہیں کہ ایسی کمر ایسے بالکل سیدھی ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر پیالہ پانی کا رکھا جائے تو وہ نہ گرے. وہ ہر قدر کے در قیام درنگ کردہ باشد مناسب آن در رکوع درنگ کند، اور جس قدر قیام کے اندر تاخیر کرے اس کی مناسبت سے رکوع کے اندر دیر کرے، اس کی مناسبت سے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جتنا دیر قیام کرے اتنا دیر رکوع میں رکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی مناسبت سے. یعنی کہ قیام کے اندر سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ رہا ہے تو اس میں کتنی دیر لگنی چاہیے، اور یہاں 3 بار تسبیح پڑھ رہا ہے تو اس میں کتنی دیر لگنی چاہیے، اس کی مناسبت سے. اور سبحان ربی العظیم میں گفتہ باش و رعایت وطر کند، اور سبحان ربی العظیم کہے اور رعایت وطر کرے. وطر یعنی طاق، 3 5 7 9 طاق عدد چنے. وہ ادنا مسنون سے 12، اور کم سے کم مستحب جو ہے وہ 3 بار ہے. وہ مقتدی بعد امام برکوع و سجود روت، و تقدیم مقتدی از امام در ارکان حرام است، اور مقتدی امام کے بعد رکوع و سجود میں جائے، اور مقتدی کا تقدیم کرنا امام سے ارکان میں یہ حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی. پستر امام سر بردارد
و مقتدی بعد ازاں و وقت سر برداشتن رد امام اعظم امام سامی اللہ لمن حمدہ گوید و مقتدی ربنا لک الحمد و منفرد ہر دو. پھر امام سر اٹھائے پستر امام سر بردارد و مقتدی بعد ازاں، پھر امام سر اٹھائے اور پھر مقتدی اس کے بعد مقتدی وقت سر برداشت اور وقت اور سر اٹھانے کے وقت امام اعظم کے نزدیک امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے، اور جو منفرد نماز پڑھ رہا وہ دونوں کہے. نزد صاحبین امام ہم جمع کند میان ہر دو، اور امام اور صاحبین کے نزدیک امام بھی دونوں کو جمع کرے، یعنی امام بھی سمی اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد امام دونوں کہے. پستر تکبیر گویاں بس سجود رود. ادھر دیکھو عبارت تھوڑی سی ٹھیک کرو، سجود کے آگے در لکھا ہوا ہے، یہ در نہیں آتا، کاٹ دو. پستر تکبیر گویاں بس سجود رود، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجود کی طرف جائے. و اول ہر دو زانوں پستر حد و دست بن حد، پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ، پستر بینی پھر ناک و پیشانی، میان ہر دو دست پھر ناک پھر پیشانی، پھر پیشانی دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھے. و انگشتان دست زم کردہ بسو قبلہ دارد، اور ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر قبلہ کی طرف رکھے. و بازو را از پہلو و شکم را از ران و ساق، اور بازو کو پہلو کے ساتھ اور پیٹ کو ران سے اور ساق پنڈلی سے. و زرا را زمین، زرا اس کو کہتے ہیں زمین، زرا را از زمین، اور زرا کو زمین سے دور رکھے. و زن پست سجدہ کند، اور عورت پست سجدہ کرے. و این ہمارا باہم پیوست دارد، یعنی جو ساری چیزیں مرد کے کو کھول کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہی ساری چیزیں عورت ملا کر رکھے. یعنی کیا بازو کو پہلو کے ساتھ، شکم کو ران اور ساق کے ساتھ، ذراع کو زمین کے ساتھ ملا کر رکھے. عورت کا یہ سجدہ ہے. و مناسب قیام و رکوع، و مناسب قیام و رکوع سجدہ کند، اور قیام اور رکوع کی مناسبت سے سجدہ کرے. و سبحان ربی العالی برعایت طاق میں خمد باشد، اور سبحان ربی العالی طاق عدد کی رعایت کے ساتھ پڑھے. و ادنا آنست کے 3 بار بے خواند، اور ادنا یہ ہے کہ 3 بار پڑھے. بآہستگی و اطمینان، پستر تکبیر گویاں سر بردارد، آہستگی اور اطمینان سے 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھے، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھائے. و بنشیند، اور پھر بیٹھ جائے با اطمینان کے ساتھ. و بخارت اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی ورفعنی وجبرنی. پھر یہ دعا پڑھے اطمینان ہوا، اور پھر پڑھے سر اٹھائے اور پھر پڑھے. پستر تکبیر گویاں بعد سجدہ کند، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرے. مثل اسی کی مثل. و ہم چناں تسبیحات گوید، پھر تسبیحات کی. پستر تکبیر گویاں پھر تکبیر کہتے ہوئے برخیزد. اول رو پس ہر 2 دست، پہلے سجدے سے چہرہ اٹھائے، ٹھیک ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، پھر دونوں پستر زانوں، پھر دونوں گھٹنوں کو اٹھائے. زانوہا برداشتہ استادہ شوت، اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو جائے. لیکن اگر بوڑھا ہے مریض ہے تو اس کے لیے رعایت ہے، وہ جیسے آسانی ہو ان اعضاء کے اٹھانے یا رکھنے کی ترتیب کو آگے پیچھے کر سکتا ہے. عموماً 45-50 کی عمر کے بعد لوگ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل نہیں اٹھ سکتے، وہ ہاتھ کے سہارے سے اٹھتے ہیں.
تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ تو یہ تھا جناب آج کا درس۔ ھذا ھو المرام، اللہ اعلم۔